बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम पॉजिटिव पाकिस्तान की बात करते हैं। पॉजिटिव पाकिस्तान दरअसल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूथ की लीडरशिप स्किल्स पे काम कर रही है, उनके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम कर रही है, और मैं भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जहाँ पे मैं एज एम्बेसडर और एज ए डिप्टी कोऑर्डिनेटर ऑफ ट्विन सिटीज चैप्टर काम कर रही हूँ। पॉजिटिव पाकिस्तान दरअसल है क्या और इसका मकसद क्या है, तो इसी बारे में जो है जिसका एक इनिशिएटिव ये कि हमने एक वेब चैनल स्टार्ट किया पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के लिए। तो हमने सोचा कि आज हम उन्हीं से बात कर लें, उस शख्सियत से बात कर लें जिन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। मैं वेलकम करना चाहूँगी सर आबिद इकबाल खारी को, प्रेसिडेंट ऑफ पॉजिटिव पाकिस्तान। कि सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला कि आप यहाँ बैठ के हमसे बातें भी कर सकें, अपनी ढेर सारी मसरूफियात में से वक्त निकाल सकें। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पॉजिटिव पाकिस्तान को स्टार्ट करने का मकसद क्या था, इसके पीछे आपकी कौन सी सोच थी और क्यों आपने इसका इनिशिएटिव लिया? जी, ये कहानी शुरू होती है 2005 में। मैं उस वक्त MBA का स्टूडेंट था और मुझे याद आता है कि मेरे भाई मुझसे बड़े हैं, जाहिद इकबाल साहब, उन्हें किताबों का बड़ा शौक़ है, तो मुझे भी वो अक्सर किताबें ला के देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने एक किताब ख़रीदी फ़ाइज़ हसन सियाल साहब की, शाहराए कामयाबी। तो मुझे आज ये भी याद है कि उस वक्त मेरे वालिद साहब जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट थे, फैसलाबाद में नेशनल हॉस्पिटल में, और मैं सारा दिन उनके पास अक्सर टाइम गुजारता था उनकी ज़ाहिर है लुक आफ्टर करने के लिए। तो उन्हीं दिनों में वो किताब यानी मेरे पास थी और मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में बैठ के भी वो मैं किताब जो है वो पढ़ रहा था, और वो वहाँ से मुझे वो बहुत इंस्पायर किया उस किताब ने फ़ाइज़ साहब की। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मैं सेल्फ हेल्प बुक्स मज़ीद मैंने कोई उसके बारे में सोचना शुरू किया, नई बुक्स लेनी शुरू की, और शायद मतलब दूसरी तीसरी किताबों में थिंक एंड ग्रो रिच मैंने पढ़ी, फिर उसने बहुत इंस्पायर किया। मेंटल लॉज ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। तो मैंने फिर ये सोचा और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यार ये तो इंसान जो है वो सारा का सारा सोच ही का नतीजा है। जैसे फारसी के एक शायर का कहना है कि ए ब्रदर तू हमी अंदेशाई माँ बकाओ इस्तखानो रेशाई, भाई तू सारे का सारा सोच है, बाकी जो कुछ है वो हड्डियाँ या गोश्त है। तो मुझे लगा कि ये अपनी कौम को, ख़ास तौर पे अपनी यूथ को मैसेज देने की ज़रूरत है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे आप नेगेटिव इंसान बन जाएंगे। यानी आगाज़ देखें हर काम का जो है वो सोच से होता है। इसीलिए यानी मैं अब फिर उसके बाद ज़ाहिर है मैंने सेमिनार्स इस पे करवाने शुरू किए, MBA को पढ़ाना शुरू किया। तो फिर पहला सेमिनार दिसंबर 2006 में मैंने करवाया फैसलाबाद में, और उसमें मैंने जो प्रीच यानी तबलीग जो शुरू की वो यही थी कि यार हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें। हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो माशरा पॉजिटिव बनेगा। जिन कौमों ने तरक्की की है उन्होंने सोच की वजह से की है, और इस पर बहुत सारे यानी दानिश्वरों को मैं कोट कर सकता हूँ। जैसे हेनरी फोर्ड मोटर कंपनी का बानी कहता है कि थिंकिंग इज़ द हार्डेस्ट वर्क देयर इज़ विच इज़ द प्रोबेबल रीज़न वाई सो फ्यू एंगेज इन इट। और फिर इसी तरह शेक्सपियर कहता है इट इज़ द माइंड दैट मेक्स द बॉडी रिच। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तो ये कहा कि फ्यू पीपल थिंक मोर दैन 2 or 3 times a year. आई हैव मेड एन इंटरनेशनल रेप्यूटेशन फॉर माई सेल्फ बाई थिंकिंग once or twice a week। कि मैं, वो कहता है जो मैंने इसलिए दुनिया में ये मुकाम पाया कि मैं अपने में 1-2 दफ़ा सोचता हूँ। तो ये सोचना जो है वो इतना इंपॉर्टेंट काम है। फिर मैं इकबाल को कोट करूँगा, मैं इकबाल का ज़ाहिर मुरीद हूँ कि जहान ताज़ा की अफ़कार ताज़ा से है नमूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, कि ये जहान गारे मिट्टी सीमेंट से नहीं बनते, ये कहाँ से बनते हैं? अफ़कार ताज़ा, क्रिएटिव थॉट से। फिर ये कहा कि वही जहां है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है। तो ये यानी जो है ना वो जो तेरी असल दुनिया है जो तू बना सकता है वो यहाँ है। तो वो अगर तेरे पास है, इफ यू थिंक बिग, इफ यू कैन थिंक क्रिएटिवली, तो आप जो हैं वो जो आप सोचते हैं वो आप हासिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये जो मैं कहता हूँ ये सारी दुनिया जो और सारी ईजादात आप जरा गौर करें कि ये तो कमाल ही सोच का है ना। एक आइडिया, एक इंस्पायरेशन आती है, ये कैमरा कहाँ से बना है, ये मोबाइल फ़ोन कहाँ से बना है, ये ड्रेस कहाँ से बना है, ये सोच से बने हैं। तो सोच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने तबलीग करनी शुरू कर दी, एक मिशनरी स्पिरिट के साथ सेमिनार्स करवाने शुरू कर दिए।
پھر وہ یہ ہوا کہ گریجولی ظاہر ہے میری کوشش تھی کہ لوگوں کو تعصبات میں سے نکالا جائے، مسلکی، گروہی، لسانی، برادری کے تعصبات، اور جو قائد اعظم کی ویژن تھی کہ میرٹ قائم ہو. تو اگر آپ لوگوں کو تعصبات میں سے نکال دیں اور میرٹ کو قائم کر دیں تو میں کہتا ہوں یہی اسلامی نظام ہے. آپ جسٹس دے دیں، آپ میرٹ کا نظام دے دیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ تعلیم دے دیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غربت رہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں پہ فرقہ وریت پھلے پھولے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نفرتیں پھلے پھولیں. تو محبتوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہو، آپ جو ہیں وہ امپاور کریں. تو یہ پھر یہ ہوا کہ یہ جو سوچ تھی میں سمجھتا ہوں یہ اس نے ایک میگنیٹک کا جو ہے وہ، بلکہ ہوتے ہی یہ ہے، آپ خود ایک جو ہے نا آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ میگنیٹک پاورز رکھتی ہیں. تو پھر جب آپ سوچتے ہیں اور آپ اس کے اوپر سٹک ہو جاتے ہیں، آپ اپنے نظریات پہ قائم رہتے ہیں اور اس میسج کو آپ جو ہے وہ پورا مستقل مزاجی کے ساتھ ڈیلیور کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. پھر مختلف شہروں میں کوئی ایک بندہ ملا، پھر وہ بھی چھوڑ گیا، پھر دوسرا ملا، وہ بھی چھوڑ گیا. لیکن آپ اگر کھڑے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سچویشن ہوتی ہے کہ 23 شہروں میں پورا پازیٹیو پاکستان پھیل چکا ہے. ہاں ماشاءاللہ. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ مجھے یاد آتا ہے پروفیسر غلام رسول تنویر صاحب فیصل آباد میں ہمارے ایک بڑے، میں سمجھتا ہوں مینٹور تھے، ہمارے بڑے اچھے سپورٹر ہیں. وہ ان کی ایک جملہ کہ عابد یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں یہ یکدم نہیں بنتی، یہ آپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بیج پھینکتے جاتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں اور آپ چپ کر کے لگے رہتے ہیں، پھینکتے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، پھر ایک آتا ہے کہ وہ بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک ایسی لہلہاتی فصل آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے مطلب وہی بات ہے کہ سوچا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے ریسورسز بھی جو ہے نا، میں یہاں پہ کوٹ کروں گا الکیمسٹ کا وہ تھیم کہ when you have some target and you focus on that the whole universe conspires to help you achieve your target. یعنی آپ جب بڑا خواب دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک دفعہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ آپ کو پاگلوں کی طرح پاگل سمجھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اس کا دماغ پھر گیا ہے، یہ اتنا بڑا خواب کیوں دیکھ رہا ہے، یہ تو جو ہے نا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن آپ کے اندر پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک بلیف دے دیتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ انشاءاللہ یہ میں نے اچیو کرنا ہے، یہ ہوگا، ایک وقت آئے گا کہ یہ ہوگا. اور پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے نا، بلکہ یہاں اقبال نے بھی، میں فارسی کا اس کا کوٹ کروں گا، اس نے کہا کہ چوں حیات از مقصد محرم شبد ضابط اسباب این عالم شبد، کہ جب انسان کی زندگی ایک مقصد کے تابع ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ پورے عالم کے اسباب کو مینج کرنا شروع کر دیتی ہے. یعنی کدھر میں نے جانا ہے، کن لوگوں سے ملنا ہے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اچانک ہوا ہے جی کہ فلاں صاحب مجھے ملے اور انہوں نے مجھے سپورٹ کرنی شروع کر دی، تو یہ اچانک نہیں ہوا. دیر آر نو کوئنسیڈنسز ان آور لائف، سب کچھ پلانڈ ہے، پلان کے تحت ہو رہا ہے. اب وہ صاحب کا ملنا اور ان کا میری بات کو سننا اور میری بات کا ان کے دل میں اترنا اور ان کا ہماری سپورٹ کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ سب وہ میں کہتا ہوں قدرت کے تکوینی امور ہیں، ان کے تحت ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے رستے بنتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو ہے نا لوگ گرو در گرو بھی آپ کو جوائن کرتے ہیں. تو الحمدللہ آج پازیٹیو پاکستان جو ہے وہ اسی لیول پہ کھڑی ہے. میں آخر پہ ایک دفعہ پھر اس کا تعارف جو ہے وہ میں یہ اپنی زبان میں اس طرح سے کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسی ماڈرن انداز میں کام کرنے والی تنظیم ہے جو آج کے ماڈرن مائنڈز پہ، ظاہر ہے آج ہماری معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ہماری خاص طور پہ نوجوان نسل تو مغرب زدہ ہو گئی نا، تو اس مغرب زدہ نسل کو ماڈرن انداز میں ان کے لیے تبلیغ کا کام کرنے اور ان کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کرنے اور ان کی سوچ کو جو ہے وہ ایک نئی ڈائریکشن دینے، ان کے اندر جذبہ پیدا کرنے اور ان کو نظریہ پاکستان سے روشناس کروانے اور ان کو فکر اقبال سے جو ہے وہ روشناس کروانے اور ان کو قائد کے جو وہ افاقی میں کہتا ہوں اس نے جو سلوگن دیا کہ تنظیم ایمان اور اتحاد کا، تو اس کی طرف ان کو راغب کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. ہم اسلامک اعلیٰ جو اقدار ہیں ہماری ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا شعور جو ہے وہ ان کو اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ، ان کی ذہن سازی. دیکھیں
یہ آسان کام نہیں ہے, کسی کی سوچ کو بدلنا آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو پاکستان جو ہے وہ آج اس مشکل کام کو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے 6 P's, یعنی ہم کہتے ہیں کہ وہ انسٹل 6 P's ان یوتھ. کیا ہے وہ؟ پرپس ہے, لیو ود دا پرپس, پیشن, یو نیڈ پیشن, پیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پازیٹیوٹی کہ یو ہیو ٹو بی پازیٹیو, پروڈکٹیوٹی یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو ٹو سروائیول آف دا فٹسٹ از دا لا آف نیچر, ٹھیک ہے. پنکچویلٹی, ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں, وقت کی پابندی کرنا سیکھیں. اینڈ پیٹریوٹزم کہ لو یور کنٹری. اور اس کے لیے ہم کرتے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں, یہ لوگ پوچھتے ہیں کریکٹر بلڈنگ آپ کیسے کرتے, تو میں کہتا ہوں ہم صحبت کے ذریعے کرتے ہیں. ہم ڈائریکٹ تبلیغ نہیں کرتے, سمجھ لیں کہ ہم بات کے ذریعے نہیں کرتے, ہم اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی صحبت کے ذریعے سے تبلیغ کرتے ہیں. اور اس میں پھر ہم نے لیولز بنائے ہیں, 4 لیولز ہیں, ممبر, مشن ہولڈر, ایمبیسڈر, ریبر. تو ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جو پروموشن ہے وہ 5 C's کی بیسس پہ ہوتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کریکٹر کے اوورآل آپ پازیٹیو ہوں. سیکنڈ از کیئر, ہاؤ ڈو یو کیئر اباؤٹ یور فیلوز, کنٹریبیوشن ان یور والنٹیئر ورک, کمٹمنٹ ود یور کاز, اینڈ کنوکشن مینس آئیڈیالوجی, یو مسٹ بلیو ان آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو یہ ایک پورا سسٹم ہے جس کو بنانے میں 13-14 سال لگے ہیں. اب ہمارے سینئر یہ جو چوتھا لیول ہے رہبر کا, اس کے اوپر 13 رہبرس ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 13 رہبرس بننے میں 13-14 سال لگے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ فاؤنڈیشن مضبوط ہو. آپ دیکھیں, آپ نے بہت بڑی بلڈنگ, جتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ فاؤنڈیشن ضروری ہے, مضبوط ہو. تو ہم نے ہم نے 14 سال اگر فاؤنڈیشن پہ لگائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت عظیم شان بلڈنگ انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن پہ کھڑی کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ہم نے ساری محنت اس کی فاؤنڈیشن پہ کی ہے. اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اس نوعیت کا ادارہ جو ہے وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جس میں اتنے والنٹیئرز ہوں اور وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوں اور وہ اتنے کمیٹڈ ہوں اور وہ جو ہے وہ اس کاز کے ساتھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں. اور پھر دوسرا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک فیملی انوائرمنٹ ہم نے کریٹ کیا ہے. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے, اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کی مدد سے. اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں جب دیکھتا ہوں, آپ لوگوں کو جب میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے اس پازیٹیو پاکستان سے کوئی عظیم کام لے گا. اور آخر پہ جو ہے وہ میں وہی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں جو اقبال نے قسم کھائی کہ بجلال تو کے درے دل دیگر آرزو نہ دارم, بجزیں دعا کے بخشی با کبوتراں کا بھی, کہ اے خدا تیرے جلال کی قسم, اس دل میں اس آرزو کے سوا کوئی دعا نہیں کہ تو ان کبوتروں کی سی زندگی جینے والوں میں اکابی روح پیدا کر دے. تو یہی پازیٹیو پاکستان کا جو ہے وہ مقصد ہے اور یہی ہمارا جو ہے اوورآل ایم ہے, ہمارا مشن ہے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کی یوتھ میں اکابی روح پیدا کر دیں. تھینک یو ویری مچ.